طيبا مباركا سميعا بصيرا وعلى آله وصحبه أجمعين كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوص ينتظره دعوة من أب أو أم أو أخ أو صديق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. سارے اب ذوق شوق محبت پیار کے ساتھ پڑھیں حضور نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اس عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھیں کہ شاید اللہ نہ کرے آپ کی زندگی کا آخری دن ہو، آخری محفل ہو، آخری لمحے ہو، آپ اتنے پیار سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کو نواز دے. محبت کے ساتھ مل کے حضور سے آپ کو جتنا پیار ہے اتنی ذوق شوق کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. درمیان والے چلا تمامی احباب ذوق شوق محبت اور پیار کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اپنی نگاہوں کو جھکا کر سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاضری پیش کریں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، ذاکر صاحب کی ختم دعائیہ کلام پاک محفل پاک میں آنے والوں، اس چیز کا اظہار کرو
سارے حضور کے دیوانے ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ آج سال ثواب کی محفل میں اپنے پاک پیغمبر سے یہ رشتہ مضبوط کر کے یہ پڑھو کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں گواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ بات شروع کرنے سے قبل میں اپنے جتنے بزرگ دوست بہت پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے آگے یہ جگہ خالی ہے تاکہ جو بعد میں آنے والے ہمارے مہمان حضرات ہوں گے انہیں کوئی تنگی یا پریشانی محسوس نہ ہو۔ برائے مہربانی جو بندے پیچھے بیٹھے ہیں اگر گل نہ سمجھ آ رہی ہے ضد نہیں کرنے، یقیناً چنگے لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ تے بولے بولے تھیا گیا جاؤ تاکہ گل کریے تو پھر مکائیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور حضور کی محبت میں زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد میرے رعایتی واجب القادر عزتوں کے لائق تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، آج کی یہ مختصر جامع و تر محفل بسلسلہ ایصال ثواب ہمارے انتہائی محترم عزت مآب جناب ملک محمد ذاکر صاحب نور اللہ مرکزہ کی یاد میں محمد عدنان بھائی، محمد رضوان بھائی اور جملہ آپ کے رفقا محترم المقام جناب آجی محمد سنوبر صاحب، ناصر بھائی اور جملہ آپ کے آلے گرانے والوں نے اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ان کا اس محفل پاک کو سجانا، ہم سب کو بلانا، اللہ اپنی بارگاہ خاص میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میری دائیں بائیں جانب عظیم علماء کرام ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، اللہ کریم ان سب احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت مختصر ہے، اس محفل کا سجانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی پیغام لے کر جائیں، کچھ سنیں سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، میری بھی نجات بن جائے، آپ کی بھی نجات بن جائے۔ پہلی بات، قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گل سمجھ آوے پاویں منہ چو نہ بولو، سر ضرور لاؤ، یعنی ماں پتہ چلا میں زندیاں نے سامنے گل بات کر رہے ہیں، اتنا محسوس ہوئے، باقی تسی پہ نہ بولو، میں بولساں۔ رب کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تسی بے شک جتنے مرضی گناہ کن کیا ہو، میں بخشنے والا بڑا غفور الرحیم ہوں۔ اللہ بخشنے والا بڑا غفور الرحیم، بڑی مہربان ذات ہے۔ نام ہے جی، پہلی بات میں شروع کرتا ہوں، دل کی تختی پہ لکھنا ہے آپ نے اور پھر سوچنا ہے اس جملے مکمل ہونے کے بعد کہ میں اور آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، اور اگر یہ سوچ مجھے اور آپ کو میسر آ جائے تو پھر میں یہ یقینی طور پر کہتا ہوں اگر ہم میں سے کسی ایک بندے نے بھی سوچ لیا اور عمل کر لیا، میری بخشش کے لیے بھی کافی ہے اور ذاکر صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے بھی یہی کافی ہے۔ نام ہے جی خالد بن ربی علیہ رحمہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات میں نے پڑھی اور میں اس کو پڑھنے کے بعد بڑا تڑپا اور پھر میرے دل نے چاہا کہ میں حضور کے غلاموں کے سامنے یہ بات رکھوں۔ خالد بن ربی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا علم اور حکمت عطا فرمائی، اس علم سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی علم بھی دیتا ہے، دینی بھی دیتا ہے، لیکن جو میانہ روی کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کی گڈی آسمانوں کی طرف بلند کرتا رہتا ہے، لیکن جو ذرا سا بھی ڈگمگاتا ہے تو پھر زمین پہ آ کے اپنے آپ کو بھاتا ہے۔ تو بہرحال توجہ چاہوں گا، خالد بن ربی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، عروج دیا،
لیکن اس علم سے اس نے غلط فیصلے کیے، غلط لوگوں کو گائیڈ لائن دی اور لوگوں کو بڑا خرابی کی رستے پہ لے گیا۔ میں شارٹ کٹ بیان کرتا ہوں۔ بالآخر سونے ہو موت ہے، بوڑھا ہو گیا، اسے احساس پیدا ہوا نا، احساس ہو جانا بندے کو اپنی نیکی کا اور گناہ کا، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اسے احساس ہوا کہ آئے ہائے میری موت کا آخری وقت ہے، زندگی کا آ چکا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ توجہ چاہوں گا۔ زنجیر لی، اپنی کمر میں سوراخ کیا، ریڑھ کی ہڈی سے زنجیر کو باندھا، باندھ کر دروازے کے ساتھ باندھ دیا اور دل میں یہ کہا زبان سے بلند آواز سے، مالک اس وقت تک زنجیر نہیں کھولوں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے تیری طرف سے کہ اللہ تو میری بخشش فرما دی ہے۔ تو نے زنجیر باندھا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، چند دن گزرے۔ اللہ تعلیم بذات الصدور ہے نا، اور دلوں کی باتیں بھی جاننے والا ہے۔ سجنوں، جب زنجیر باندھا پیغام نہ آیا۔ اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مہربان بھی ہے، لیکن جہاں چاہے مہربانی کرتا ہے۔ اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کو وحی کی، فرمایا جاؤ میرے پیغمبر، بندہ زنجیر سے اس نے آپ کو باندھا ہوا ہے ریڑھ کی ہڈی سے، اور کہہ رہا ہے میں اس وقت کھولوں گا جب مجھے رب کا پروانہ آئے گا کہ تو بخشا گیا ہے۔ پیغمبر گئے، فرمایا میرے پیغمبر جا کر کہہ دے اللہ تیری بخشش نہیں فرمائے گا۔ کتنا بڑا جملہ میں نے بولا، توجہ چاہوں گا۔ رب نے پیغمبر سے کہا جا کر اس شخص سے کہہ دے تجھے بخشش نہیں ہے۔ یہ معاملہ اگر تیرا اور میرا صرف ہوتا نا تو میں تجھے بخش دیتا، اب معاملہ تیرا اور میرا صرف نہیں ہے۔ پیغمبر نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی مالک آخر بات کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا حضور کے غلاموں۔ فرمایا اسے کہہ دو اگر معاملہ تیرا اور میرا ہوتا تو میں بخش دیتا، لیکن معاملہ تیرا اور میرا ہی نہیں ہے، اور لوگوں کا بھی اس میں ہے۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا اسے جا کر کہو جس علم تجھے میں نے دیا تھا اس علم کے ذریعے جتنے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا ہے، اور جتنے لوگ گمراہی میں آ کر دنیا چھوڑ کر قبر میں چلے جا چکے بغیر توبہ کیے ہوئے، تو بخشش مانگ رہا ہے۔ جو تیرے لگائے ہوئے غلط رستے پہ چلتے رہے اور غلط رستے پہ مر گئے بغیر توبہ کیے ہوئے، ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو تو میں سزا دوں اور تجھے میں بخش دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالد بن ربی کہتے ہیں پیغمبر نے آ کر یہ پیغام حکمت جب سنایا تو لرز اٹھا، پکار اٹھا کہ آئے وہ وقت تھا کہ جب میں لوگوں کو اچھے رستے کی طرف لگاتا، میں تو غلط رستے کی طرف لگاتا رہا۔ اس پیغام کو لکھنے کے بعد علماء کہتے ہیں کہ آج ہر شخص کے پاس وقت ہے وہ اپنی زندگی میں چیک کرے کتنے لوگوں کو اس نے شراب پہ لگایا، کتنے لوگوں کو اس نے جوئے پہ لگایا، کتنے لوگوں کو اس نے مسجد سے دور کیا، کتنے لوگوں کو اس نے ماں باپ کی نافرمانی پہ لگایا، کتنے لوگوں کو ماں باپ کے حقوق سے دور کیا، کتنے لوگوں کو اپنی وراثت سے محروم کیا، کتنے لوگوں کے مالوں پہ ڈاکے ڈالانے کا طریقہ بتایا، کمیشن کھلانے کا طریقہ سکھایا۔ زندگی بھر کے گناہ کرتے کرتے اگر بندہ چاہے میں توبہ کر کے مر جاؤں تو یہ سوچے کہ میری وجہ سے بندے کتنے خراب ہوئے ہیں، میں توبہ کروں گا، جو میں نے بندے خراب کیے ان کا کیا ہوگا، جو آپ نے خراب کیے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اسی لیے پیغمبر نے، رب نے کہا میں اس کی بخشش نہیں کرتا کیونکہ اس نے دنیا میں غلط رستے پہ لوگوں کو لگایا ہے۔ تو میرے محبوب کے غلاموں توجہ چاہوں گا، آج کی محفل جناب والا علی خانہ نے سجا کر یہ دعوت پیغام محبت دیا۔ اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، عرضی ریزو چیز نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جانا ہے، ایسی زندگی گزارو کہ قبر بھی تمہارا استقبال کرے کہ محمد کا غلام آ رہا ہے۔ فرشتے جب تمہاری روح بدن سے نکال کے جائیں، روح جاتے ہوئے جسم سے گئے، سلامت رہے جسم، تو نے مجھے اپنی زندگی میں اچھے کاموں کی طرف لگایا۔ آج حضور کے غلاموں، ذاکر صاحب دنیا سے چلے گئے،
آج ان کی اس محفل پاک میں آنے والوں، آج دل کی تختی پہ یہ جملہ نوٹ کر کے جاؤ کہ آج کے بعد جو بھی اچھا عمل کیا جائے گا پروردگار عالم تیری رضا کے لیے کیا جائے گا، لوگوں کو اچھے رستے کی طرف لگایا جائے گا، گناہوں سے بچایا جائے گا۔ میں کتنا بڑا گناہگار، آپ کتنے بڑے گناہگار یا نیکوکار ہیں، میرے سامنے آپ کے گناہ نہیں، میرے گناہ آپ کے سامنے نہیں، لیکن پالنے والا رب العالمین اعلان کرتا ہے میری رحمت سے مایوس بندے نہ ہو، جب تک جسم میں جان ہے اور تیری جناب والا جسم کے اندر سانسیں چل رہی ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو جتنے گناہ کر کے آئے میں بخش دوں گا۔ علماء کہتے ہیں وہ تو بنی اسرائیل کے بندے کا جناب والا جرم تھا، اللہ کریم نے نہیں بخشا، فرمایا نبی کے غلام کی شان بڑی ہے، میرے مصطفیٰ کے دیوانے کا بڑا مقام ہے۔ رب گناہگار کے چہرے کو نہیں دیکھتا، وہ چہرہ یار کو دیکھ کر جتنے گناہ کرنے کے بعد صافی طور پر مصطفیٰ کے محبوب کا غلام بن کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کریم اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت کے پروانے بھی جاری فرما دیتا ہے۔ میرے محبوب کے غلام سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آ میرے حضور کے غلام توجہ چاہوں گا، فرماتے ہیں میرے پاک نبی کا دربار گوہر بار لگائے، سرکار بیٹھے، جنازہ لایا گیا، توجہ چاہوں گا، جنازہ لایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھا دیں، توجہ کریو اس حدیث پاک پہ، یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں، میرے محبوب کھڑے ہوئے جنازہ پڑھانے کے لیے، مقدر ہو تو ایسا ہو وہ غلام کیسا تھا جس کا جنازہ امام الانبیاء رحمت کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، میرے مصطفیٰ نے پہلا سوال قاری بشیر صاحب یہ کیا، فرمایا جو آنے والا جس کا جنازہ ہے بتاؤ اس کے ذمہ قرض ہے یا کہ نہیں، قرضہ ہے یا کہ نہیں، عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میرے مصطفیٰ نے جنازہ پڑھا، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر ایک اور جنازہ لایا گیا، میرے محبوب نے فرمایا کیا اس کے ذمہ جناز قرض ہے، عرض کی یا رسول اللہ 3 درہم قرض ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جناب والا آپ جنازہ پڑھ دو۔ صحابہ میں سے جناب والا ایک بندہ بول پڑا یا رسول اللہ سونیا اس نے جو مال چھوڑا ہے اس مال سے اس کا ہم قرضہ دے دیں گے، آپ مہربانی فرمائے جنازہ پڑھا دیں۔ تیرے میرے لجپال آقا نے جنازہ پڑھایا، تھوڑی دیر گزری، تیسرا جنازہ آیا، میرے مصطفیٰ نے پھر پوچھا کیا اس کے ذمہ قرضہ ہے یا کہ نہیں، غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ قرضہ ہے اس کے ذمہ، سرکار نے پوچھا کیا اس نے اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑا ہے جس سے یہ اپنا جناب والا قرضہ اس کے آل و احوال ادا کریں، عرض کی سونیا نہیں، یہ بندہ بڑا غریب ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا چلو صحابہ تم جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، عرض کیا سونیا اس کا اگر قرضہ دینے والا کوئی نہیں ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں اس کا قرضہ بھی دوں گا اور اسے محبت کے ساتھ یاد بھی کرتا رہوں گا۔ میرے کریم تیرے کریم لجپال آقا نے فرمایا چلو میرے غلاموں صفیں بناؤ، جنازہ پڑھایا گیا۔ اس حدیث پاک کے لکھنے کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں ہر بندہ گناہگار ہے، پاپی ہے، غمی خوشی اتار چڑھاؤ اس کے ذمہ آتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے زندگی میں اگر جناب والا کوئی لین دین کا سلسلہ ہے جتنا جلدی ہو سکے ادا کر لے، کیونکہ مصطفیٰ کو یہ پسند ہے بندہ مرے بعد میں پہلے اس کا قرضہ ادا ہونا چاہیے۔
تو اسی لیے حضور کے غلاموں نے یہ ایک قاعدہ قانون بیان کیا کہ اگر مرنے والا مر جائے تو اس کا اگر لین دین ہو یا نہ ہو تو اس کے بال بچے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کریں کہ ہم حاضر خدمت ہیں. جس طرح ذاکر صاحب کے بچے عدنان نے کھڑے ہو کے اعلان کیا میرا باپ چلا گیا لیکن میں اس کا وارث ہوں. کھڑے ہو کر اعلان کیا لین دین کا مسئلہ میرے باپ کو قبر میں کوئی معاملہ پیش نہ ہو میں حاضر خدمت ہوں. اس لیے میرے محبوب نے فرمایا اللہ سے نیک اولاد مانگا کرو, زندہ رہے تو تمہاری خدمت کرے, مر جائے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے. زندہ بندہ اگر دعا کرتا ہے, مرنے والا گناہگار ہوتا ہے, گناہگار کے لیے جب دعا کی جاتی ہے اللہ اس کے گناہ بخشتا ہے. مرنے والا نیکوکار ہو اللہ اس کے درجات بلند فرماتا ہے. میرے حبیب کے غلام, میں آخری لمحات کی طرف آنا چاہوں گا. میرے پاک پیغمبر کے غلاموں توجہ چاہوں گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے, ہم بھی تشریف فرما ہے. میرے پاک لجپال آقا نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا. جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا, اللہ اس کی بخشش فرمائے گا. سرکار نے یہ جملہ کہا, توجہ چاہوں گا. بندہ یکا یک میرے مصطفیٰ کا غلام کھڑا ہو گیا, سیدی یا رسول اللہ کا جی. اگر بندہ جہاد کے لیے جائے آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا اس کی اللہ کریم بخشش فرمائے گا, جنت عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ اگر میں جاؤں تو کیا معاملہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا توجہ چاہوں گا جنت اللہ عطا فرمائے گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے مصطفیٰ نے پھر توجہ دی, توجہ دینے کے بعد فرمایا میرے غلام کیا کہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اگر جہاد کے لیے جاؤں میرے گناہ مٹ جائیں گے؟ توجہ چاہوں گا میرے گناہ مٹ جائیں گے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اس نے جب یہ بات کی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا, امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری طرف مخاطب ہو کر کہا میرے غلام بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ جو میری طرف سنے رکھو ذرا. فرمایا جناب والا کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے گناہ, کیا میں جہاد پہ چلا جاؤں تو میرے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا تجھے اللہ اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا, شرط یہ ہے کہ میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا تیرا کام نہ ہوگا. ہاں یاد رکھ سوائے قرض کے مجاہد جہاد کرے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے جنت میں 100 درجے رکھے مجاہدین کے لیے, جہاد کرنے والوں کے لیے. فرمایا ان میں سے ایک درجے کا مقام گیا کہ آسمان سے زمین تک جتنا فاصلہ ہے اتنا بڑا. حضور نے آخر میں پوچھا, فرمایا اللہ تجھے جہاد کے بدلے جنت عطا فرمائے گا, گناہ معاف فرمائے گا سوائے قرض کے. ثابت کیا ہوا؟ مرنے والا اگر مجاہد بھی ہو نا تو اس کے ذمہ قرض ہو. تو حضور نے اشارہ یہ دے دیا کہ قرضہ لے کر جانے والے کا جہاد بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن علماء نے تشریح لکھی کہ اگر اس قرضدار مقروض کا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنی زندگی میں قرض دوں گا تو پھر اگر چلا گیا تو اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا, کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اب آخری حدیث پاک میرے حبیب کے غلاموں توجہ چاہوں گا. آج بڑا اوکھا وقت ہے فلسطین کے مسلمانوں پر. یہ میرے اور آپ کے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں آج سرزمین فلسطین سے میں اور آپ دور ہیں لیکن میرا رب قریب ہے. نخل اقرب الیہ من حبل الورید, وہ ہماری شرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. آج بڑا مشکل وقت ہے فلسطین کے مسلمانوں پر. بچے قربان ہو رہے ہیں, بچیاں قربان ہو رہی ہیں. ہمارے اعزا کربا جوان مسلمان جناب والا اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. ہم کیا کریں تو کیا نہ کریں, ہم انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے جناب والا بزدل حکمرانوں کو یہ پیغام دیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الجہاد مادن الی یوم القیامہ. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ میرے نا جناب والا غلاموں جہاد کی ہمت تک جاری رہے گا.
जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, इसे कोई रोक सकता है न टोक सकता है। लेकिन बात यह है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और जमी बुजुर्ग लिखते हैं, जिसके अंदर बुज़दिली आ जाए वो जिहाद नहीं कर सकता। अगर बुज़दिली आ गई तो फिर सब कुछ होने के बावजूद बंदा जिहाद नहीं कर सकता। तो इस वक्त उलमा का ये फैसला है कि मुसलमानों पे जिहाद फर्ज़ ऐन है। हुजूर के गुलामों पे जुल्म हो रहा है और जनाबे वाला लोग, हमारे हुक्मरान खामोश ख्वाब खरगोश में आराम की नींद सो रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं, हुजूर के फरमान का मफहूम है कि जालिम जब तक जुल्म करता है उसका जुल्म आखिर कब तक है, एक न एक दिन खत्म हो जाता है। और फिर जुल्म में जो बंदा खामोश होता है, तमाशाई, अल्लाह उसे मारेगा बाद में, पहले उस जुर्म में उसे गिरफ्तार करेगा। इसलिए मैं और आप अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए दुआ करें, नवाफिल का एहतमाम करें, उनके लिए जनाबे वाला साबित कदमी की दुआ करें। ये हमारा हक है, हमारा जनाबे वाला ये हक होना चाहिए कि हम जिए तो मुसलमानों के लिए, मरे तो मुसलमानों के लिए, जिहाद के लिए। मेरे महबूब, आखिरी गल मुकान लगा, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि ज़माने पाक में टोटल 74 जंगें हुई। कितनी जी? 74 74 जंगें हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिन जंगों में शरीक हुए उनकी तादाद है 27। तवज्जो है, सुनो जरा गौर से। हुजूर नबी पाक जितनी जंगों में शरीक हुए उनकी तादाद कितनी है? 27। और जिन जंग में हुजूर तशरीफ ले जाए ना तलवार लेकर, उसे गज़वा कहा जाता है। और 47 ऐसे जंगें हैं जिन्हें सरिया कहा जाता है। हुजूर ने अपने गुलामों की माहियत में हुक्म दिया है, सिद्दीक़ अकबर ये आपकी गुलामी में माहियत में है, फ़ारूक आज़म ये आपकी माहियत में है, फलां फलां की। ये टोटल तादाद 47 सरियों की। 27 मुस्तफ़ा वो जंगें हैं जिनमें खुद बनफ़्से नफीस गए। आज भी मुझे वह जुमला याद आ रहा है, आप लाखों इख्तिलाफ करें, आपका हक है। खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह का आपने कहा, मौलवी साहब, पीर साहब, दसो एक केड़ी पीरी है, एक केड़ी मौलवी है। नबी पाक 27 जंगों के अंदर तलवार लेकर खुद गए। अगर जिहाद फसाद होता, गलत होता, नकारा होता माज़अल्लाह, तो हुजूर को क्या जरूरत थी जिहाद में जाने की? 27 जंगों में हुजूर खुद बनफ़्से नफीस तशरीफ ले गए और साबित किया। साहबा कहते हैं जब हुजूर जा रहे थे कुफ़ार हंस रहे थे, तुम्हारे पास ना साजो सामान है ना कुछ और है, क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न बाले पर भरोसा है तो फ़कत इस सादा सी काली कमली वाले पर। मुस्तफ़ा के गुलामों ने हुजूर का साथ दिया, जिहाद के लिए निकले। हम दुआ करते हैं अल्लाह करीम फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए और उन शहादा के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी बरकत से अल्लाह करीम ज़ाकिर साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त मुख्तसर था इसलिए हाज़िरी पेश की। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।